قاضی القضات طریقت رہبر تاج حضرت بلا مفتی عرس مقدس کے حوالے کا انعقاد کی۔ میری دعا ہے رب الجلال کروڑوں آپ کے عکاس سے بر صغیر پاک و مجدد امام اعلی حضرت فاضل دین اسلام کا جو لہرایا اور ہر دلیل برہان رد کی مزید آگے بڑھانے کی جن ہستیوں آپ کے کام کے ایک بڑا نام جنہیں رب الجلال نے صلاحیت اور آپ نے جو آپ کا فتاوی تاجریہ ہے اس کو ملتا ہے مسائل اور اسلام دن قلم آل حق کا تیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کن خیر سب مقدار ہو، اس کی وجہ یہ ہے نہونا عن برائی سے اللہ پر عملی برائی اعتقادی برائی کو اور خیر ہے خواب کے لحاظ سے یہ اس امت کا امتیاز یہ سردار امت ہے، سرداری کے پاس ہے جو امر بالمعروف اور نہی عریضہ اعلیٰ در اور اس میں لومات لائم پرواہ نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دیا ہوا ریزہ سے آگے عوام پہنچاتے ہیں اور حفاظت آپ کے فتاوی ہر جہت کے لحاظ سے عبدالوہاب اسماعیل اور اس توحید کا خلاصہ اللہ کے معزل جب قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے توحید صفحہ پہ پڑھائی گئی جس کا تذکرہ قرآن کے بعد سے یہ اللہ والوں اللہ کی منافی اللہ وہ جس نے اور یہی وہ پیغام تھا جو بدر میں بھیج کر رب ذوالجلال نے مدد کر قوموں رب ذوالجلال نے فرشتوں بھیجا انہوں نے مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا معکم تمہارا رب واحی کر رہا تھا فرسات انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں کیا کرو ایمان وار سب مخاطب کے فرشتوں یہ واحی تم ثابت رب ذوالجلال کے لیے ثابت قدم رکھنا ابا کو یہ ہرگز مشکل نہیں لیکن فرشتوں کے درمیان میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جا کے ثابت قدم رکھنا مدد کرنا فرشتوں سے مدد کروائی۔ دوسری سوچ یہ کہہ رہی اللہ کی نقصان ہو کہ اللہ کے غیر جو کو بھی مددگار بنا لیکن قرآن نے بت پرست تمہارے بت بھی اللہ وہ اللہ ہے جس کے فرشتوں کے مددگار ہوں یہ ثابت ہوا کہ رب کے بندے پہنچے ہیں اور انہوں نے کی ہے اور یہ پھر مکہ کو سوچنا پڑا کہ ہم جن کی عبادت وہ کسی کام کے نہیں جبکہ اللہ وحد کرتا ہے اور جب چاہتا ہے تو اپنی مدد چاہے اپنی مدد کا مظہر اور اس کے اظہار کی تو سید عالم نور شفیع معظم اللہ علیہ یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام درجہ بدر رب ذوالجلال نے ان عزت دی اور وہ درجہ بدر اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان العزت للہ جمیعا کہ بے شک عزت اللہ کی اور انہ بھی یقیناً عزت اللہ کی اور جمیعہ بھی کہ ساری عزت اللہ کی لیکن اس سے نفی جو مقصود ہے وہ نبیوں کی عزت کی نفی نہیں اس سے اللہ والوں اولیاء کی یا اہل اطہار یا رضی اللہ تعالی عنہم یا والدین کی بھائی کی اس کی نفی مقصود بلکہ بتوں کی عزت مشرکین اس کی نفی مقصود کہ عزت بتوں کی نہیں عزت اللہ کی اور پھر عزت ابو جال کی نہیں عزت اللہ کی اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اب ادھر حسر بھی تھا عزت صرف اللہ کی اور ادھر فرمایا اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول بھی ہے اور مومنین کی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافق اب یہاں پر پتا چلا کہ عزت عبادت کی طرح نہیں عبادت صرف اللہ کی اس کا حسر ہے لیکن عزت اللہ کی بھی ہے اللہ والوں اللہ کی یہ ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے اللہ جسے نہ دے اسے عزت مل نہیں سکتی لیکن اللہ نے عزت اپنے تک روک کے نہیں رکھی کہ صرف میری عزت تم نے اور کسی کی عزت نہیں کرنی کرو گے تو آگے شرک ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ وہ بنیادی فرق تھا جہاں سے اس سوچ نے ٹھوکر کھائی اور پھر باغ بتدریج ٹھوکر کھاتے جبکہ ہمارے نزدیک یہ فرق ہے کہ اللہ کی عبادت ہے تو آگے یقیناً اللہ کی عبادت یقیناً کسی نبی کی عبادت یقیناً کسی ولی کی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت لیکن وہی قرآن جو 3 مرتبہ 2 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ عبادت جو عزت ہے وہ اللہ کی ہے تو ساتھ ہی وضاحت بھی دیتا ہے کہ اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے مقابل گھڑے ہوئے ہیں ان کی نفی ہے حسر میں کہ اللہ ہی کی جو اللہ والے ہیں ان کی نفی نہیں ہے بلکہ وضاحت کر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اب مومنین میں اربوں خربوں مومن ہیں اور ان کو عزت والا ماننا انہیں عزیز ماننا اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قرآن کے پیغام کا اعلان ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے خود ان کے لیے عزت کا اس بات کیا ہے اور یہاں جو ان کی عزت کو نفی کرنا چاہتا ہے توحید کی وجہ سے کہ جب اللہ کی ہے تو ان کی نہ ہو تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین کو اس بات کا علم کہ اللہ عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، اور دیتا کافروں کو نہیں، دیتا بتوں کو نہیں، دیتا ایمان والوں۔ تو ایسے ہی یعنی کفار کے پاس بتوں کے علاوہ یبتغون عنده العزت، یہ جو ابو جال کے پاس جاتے تھے یا اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھے لگے گا کہ یہ بھی بڑے ہیں، کہ بڑوں کے پاس بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ یہ وہاں عزت لینے جاتے ہیں، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یبتغون عندهم العزت، کیا یہ وہاں کوئی مزار بنا ہوا تھا جہاں کوئی عزت لینے نہیں جاتا؟ کیا کوئی وہاں پر کوئی سجادہ نشین، کوئی عالم دین، کوئی ولی بیٹھا ہوا تھا جہاں کوئی عزت لینے جاتا تھا تو رب نے ان کو جھڑکا کہ کیا ان کے پاس عزت لینے جاتے ہو؟ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ یہاں بات ابو جال کی، عتبہ شیبہ کی، کہ ان کے پاس عزت لینے کے لیے جو بیٹھتے منافقین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت ان کے پاس ہے ہی نہیں، جہاں تم لے، عزت میرے پاس ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ کے۔ اسی تحریک کو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی نسل میں جلال نے اور اب بھی حکمت کے چراغ روشن ہیں۔ تو حضرت تاج الشریعہ رضا خان قادری قدس، آپ نے اس سلسلہ میں وہی لوگ، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطائی علم غیب کی نفی کر رہے تھے، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہاد سے آپ کی گشائی اور حاجت روائی ہے اور آپ کی نورانیت ہے، اس کے مقابلے میں اپنی گھڑی ہوئی سوچ پیش کر رہے تھے۔ تو آپ کا ایک تبلیغی فتویٰ میں آپ کے، اگرچہ یہ دلائل کئی بار پیش کر چکے ہیں، اس وقت آپ نے وہ فتاویٰ تاج الشریعہ کے اندر کتاب العقائد میں لکھا، وہ پیش کر رہا ہوں۔ علم غیب کے لحاظ سے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کے کھڑے ہو مقامن، ایک جگہ، اور آپ نے خطبہ دینا۔ موضوع اس دن کیا تھا؟ فرمایا اخبارنا ام بدء الخلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ابتدائے تخلیق سے، کہ مخلوقات کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اب یہ ساری زمینیں، آسمان، کائنات، سب کچھ یہ مخلوقات ہیں، تو ابتدائے خلق اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے، دنیا کی ساری عمر جتنی ہونی ہے اس کے سارے احوال بیان کر دی، حتی داخل اہل الجنہ منازلہم و اہل النار منازل، یہاں تک کہ اسی موضوع میں آپ نے قیامت کے احوال بھی بیان کی، قیامت کے بعد حساب کتاب، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنم میں، یعنی اس وقت تک جو مستقبل میں یہ ہونا ہے سب کچھ آپ نے ہر ایک، کہتے ہیں حافظ ذالک من حافظہ و نسیہ من نسیہ، سرکار نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس نے یاد کر لیا، جتنا یاد کر لیا اس نے یاد کر لیا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع، دوسری حدیث جو اس میں تفصیلاً ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پورے دن کا کورس تھا، جو نماز فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھے اور سامنے صحابہ کا مجمع تھا، یہاں تک کہ ظہر ہو گئے، تو ظہر کے لیے اترے، جماعت کرائی اور پھر ممبر پہ بیٹھے یہاں تک کہ عصر ہو، اور پھر عصر کے لیے اترے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو پڑھ کے پھر بیان کیا، یہاں کہاں تک بیان کیا؟ اخبارنا بما کان و بما ہوا کائن، جو کچھ ماضی میں ہو گزرا تھا آپ نے اس کی بھی ہمیں خبر دی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے آپ نے اس کی بھی ہمیں خبر دی، یعنی کروڑوں کل اور آگے آنے والے، یہ سب کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پہلی صحیح بخاری کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علوم شریعت کے علاوہ، یعنی یہ جو سارا ہے اس کا تعلق وہ نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل یا حج کے مسائل سے نہیں، اس کا ماضی کے غیب اور مستقبل کے غیب کے ساتھ ہے، یعنی جس دن تشریف فرما تھے اس دن سے پہلے ہر دن اور اس دن کے بعد ہر دن قیامت تک اس کی خبر دینا،
یہ نماز روزے کی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ خفیہ امور کی خبر تھی اور غیب کی خبر تھی، جس پر اللہ کے رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال نے مطلع کیا، اور آپ نے ہر چیز لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا. اور حضرت عمر فاروق جو اس امت کے سب سے بڑے ملہم ہیں، صاحب الہام، وہ کہتے ہیں کہ جنہیں یاد کر لیا، جتنا یاد کر لیا اتنا یاد کر لیا، لیکن بہت لمبا مضمون تھا، بہت سے ہم بھول بھی گئے، بہت حصہ، لیکن بہت سی خطبہ میں ہم نے یاد بھی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو علوم ان کے لحاظ سے آگے امت میں فیض جاری ہو، اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اسماعیل دہلوی کے دادا جان ہیں، انہوں نے فیوض الحرمین اس وضاحت میں کہتے ہیں افاد علی جنابہ المقدس کیفیتا، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر فیضان کی. شاہ ولی اللہ کہ مجھ پر فیضان کیا من جنابہ مقدس، اپنی مقدس بارگاہ سے. کس چیز کا؟ کیفیتاً، ایک ایسی کیفیت کا فیضان کی. ترقى العبد من حیزہ، کہ جس کیفیت کی وجہ سے بندہ اپنے مقام سے، حیز سے ترقی کرتا ہے، الی حیز القدس، حیز قدس کی طرف، مقدس دربار کی طرف. تو پھر فَيَتَجَلَّى لَهُ حِينَئِذٍ كُلُّ شَيْءٍ، تو اس وقت میں نے کہا کہ مجھ پر ایسی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاری کی، اس کیفیت کی وجہ سے مجھ جیسا بندہ، یعنی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو، بعد میں صحابہ کی عظمت تو منفرد ہے، یا انہیں جو وحی کا مشاہدہ ہوا اس کی وجہ سے جو علوم ملے وہ منفرد اور مخصص ہیں. کہا کہ ایک بندہ جسے یہ ترقی مل جاتی ہے تو فَيَتَجَلَّى لَهُ حِينَئِذٍ كُلُّ شَيْءٍ، تو اس بندے کے سامنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور اللہ کی عطا سے ہر ذرہ پھر روشن ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کو رب ذوالجلال کے لیے منور کر دیتا ہے. یعنی یہ اپنے آباء و اجداد کو پلٹ کو دیکھیں تو پھر وہ شاہ ولی اللہ تک جاتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کی کتابوں کی تحریف اگر سائڈ پہ کر دی جائے تو باقی جو کچھ ہے وہی ہے جو دیگر اسلاف حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت امام فضل خیر آبادی اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اپنے اپنے دور میں جس چیز پیش کیا. یہاں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امتی کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، بندہ اپنے آپ کو سرکار کا غلام سمجھے اور سرکار کا عبد سمجھے. یعنی یہاں عبد وہ ہوتا ہے ایک بمانا عابد اور دوسرا بمانا غلام. تو اللہ کے سوا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی عبادت جائز ہو، لیکن غلامی جو ہے وہ جائز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کسی کے ملک میں دے کہ میں اس کا غلام ہوں. جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اقوال ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت عبدہ و خادمہ، کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا عبد تھا، اور ساتھ ہی لفظ خادم سے بیان کر دیا کہ عبد کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کا عابد تھا یا عبادت کرنے والا تھا، بلکہ میں ان کا خادم تھا، جس کو ہم اردو میں عبد بمانا غلام لیتے ہیں، جو نام رکھتے ہیں غلام مصطفیٰ یا عبد المصطفیٰ. تو یہ یعنی یہ عبد بمانا عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبد بمانا خادم اور غلام ہے. تو جب امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ جائز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبد الرسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لحاظ سے منسوب کرتے تھے، تو پھر بعد میں بھی اس جہت میں عبد کا استعمال کرنا، یعنی عبد المصطفیٰ اور عبد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی کا جدا کہنا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں اور آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں. تو یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کا استعمال قرآن و سنت کے لحاظ سے جائز ہے. جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے پھر آزاد کر دی، تو عربی زبان میں جو آپ نے لفظ بولے اس کا مولانا روم نے ترجمہ کیا، اور تاج الشریعہ اس کو ذکر کر کہ جب کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا آپ نے خرچ کیا اس چیز پر کہ انہیں خریدا اور آزاد کر دیا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا
گفت مادو بندگان کوئے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا اتنا زیادہ آپ نے اس سلسلہ میں خرچہ کیا، تو کہا ہم دونوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں۔ گفت مادو بندگان کوئے تو اردمش آزاد من بر ہوئے تو میں نے ایک غلام نے آپ کے ایک غلام نے دوسرے غلام کو سرکار آپ کے چہرے کے صدقے آزاد کر دیا۔ تو یہاں یعنی عبد کا عربی میں اور بندہ کا استعمال فارسی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ثابت، اور مطالع المسرات کے اندر حضرت سہل بن عبداللہ تستر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں من لم یرا نفسہ فی ملکہ علیہ السلام، جو بندہ اپنے آپ کو فی ملک ہی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں نہ جانے، اپنے آپ کو کہ میں سرکار کے ملک میں ہوں، جس طرح کے جب غلاموں کا دور ہوتا تھا تو جس کا کوئی غلام ہوتا تھا غلام اس کے ملک میں ہوتا تھا اور پھر آگے ورثے میں بھی جاتا تھا، تو فرمایا جو مسلمان اپنی جان کو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ملک نہیں مانتا تو پھر فرمایا لا یذو حلاوت السن او حلاوت الایمان، فرمایا اس کو کبھی پھر ایمان کی چاشنی نہیں آ سکتی۔ ایمان کی چاشنی اسے میسر ہے کہ جو اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے مالک۔ اور اس کے اندر اطیب نغم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے یہ اشعار ہیں فی مدح سید العرب، جو کہ رسول اکرم نور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں کہے، پہلا شعر صلی علیک اللہ یا خیر خلق و یا خیر مأمون و یا خیر واہبی و یا خیر من یرجا لکشف رضیت وانت مجیری ملمت اذن تشبت بشر المخالبی صلی اللہ علیہ، اللہ نے آپ پر درود پڑھا یا خیر خلق ہی، اے وہ ذات جو اللہ کی ساری مخلوق سے افضل۔ تو ایک تو انہوں نے بعد از وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کے ساتھ ندا کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرا آپ کو خیر الخلق کہا، اور پھر یا خیر معمول، وہ ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ امید رکھی گئی ہے، ہر کوئی ان سے امید وابستہ کی ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میری آرزو پوری ہو جائے گی۔ یا خیر معمول و یا خیر واہبی، فرمایا صرف امیدیں ہی وابستہ نہیں کی ہوئی لوگوں نے کہ امیدیں ہی رہے، نہیں، یا خیر واہبی، آپ معمول بھی سب سے افضل ہیں، اور جو کسی سے امید پر آگے سے عطا کرتا ہے واہب ہوتا ہے، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں ان میں آپ پہلے نمبر پر ہیں، یعنی جھولی بھرنے کے لحاظ سے، نوازنے کے لحاظ سے، عطا کرنے کے لحاظ سے۔ اور یہ نہیں کہ اس وقت شاہ ولی اللہ تک یہ لوگ بدعتی تھے، اصل میں یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودن، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اللہ کے بعد میں سب سے بڑا اجود ہوں۔ وہی لفظ جو اللہ کے بارے میں بولتا وہی اپنے بارے میں بھی بولا، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ اجود جودن، فرمایا میرے سمیت ساری مخلوقات، سارے نبی، ہم سب کے لحاظ سے اللہ اجود جود، اور اللہ کے بعد سارے نبیوں، سارے ولیوں، سب کے مقابلے میں میرا جود کا پہلا نمبر ہے۔ مخلوق اور خالق کی اجتماعی طور پر بات کی جائے تو اللہ کا نمبر پہلا ہے، اور اگر مخلوق کی بات کی جائے تو پھر فرما اللہ کے بعد میرا پہلا نمبر ہے، اس مخلوق میں کس لحاظ سے؟ جود کے لحاظ سے۔ اور پھر فرما اجود من بعدی رجل علم علما فنشرہ، میرے بعد وہ اجود ہوگا کہ جو علم پڑھے گا اور اس علم کو آگے پھیلائے گا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کا جتنا جود ہے اتنا جود کسی کا نہیں، کروڑوں حاتم تائی آپ کے جود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ رَزِيَّةٍ، رضیہ کہتے ہیں مشکل کو، مصیبت کو،
کشف کہتے ہیں دور کرنا، کھولنا. یا خیر من یرجا، اے جن سے امید باندھی جائے کہ وہ مصیبت دور کریں گے، ان میں سے سب سے افضل. اور یہ دائرہ بھی مخلوق تک ہے، لیکن انہوں نے مطلق بولا، مراد یہ ہے یا خیر من یرجا لکشف رضیت، اے وہ ذات جو مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کے اندر میں پہلے نمبر پر ہو مخلوق میں. ومن بودہ قد فاق جود السحائب، اور اے وہ ہستی کہ جن کا فوقیت لے گیا ہے کس سے؟ بادلوں کے جود. یا من بودہ قد فاق جود السحائب، جن کا جود سحائب ایک سحاب نہیں، کروڑوں بادلوں کے جود سے، یعنی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والا، یعنی جو ہر طرف برس جاتا ہے اور ہر طرف جل تھل کر دیتا ہے. کہ اے وہ ہستی کہ جن کا دینا، جن کا نوازنا وہ بادلوں کے جود سے بھی فوقیت رکھتا ہے. یعنی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیوں بعد بھی بر صغیر کے اندر بیان کر رہے. پھر وَأَنْتَ مُجِيرِي، آپ مجھے پناہ دینے والے ہو. مجیر، یہ جو تراوی میں تم کہتے ہو دعا پڑھ کے یا مجید یا مجید، تو مجیر اللہ کی ذات بھی ہے اور مجید اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بھی ہے. لیکن اللہ کے ساتھ مجیر ہونے میں کوئی شریک نہیں، جس طرح وہ مجیر ہے ایسے کوئی نہیں. لیکن اللہ کی عطا سے سرکار بھی مجیر ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مجیر ہیں. جب مشکلات کا ہجوم آ جائے، مصیبتوں کا ہجوم آ جائے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا مجھے کوئی پناہ نہیں دیتے، آپ مجھے پناہ دیتے ہیں. اذن تشبت، جس وقت پنجے گاڑ لے، فی القلب، دل کے اندر، شر المخالبی، بدترین مصیبتیں جب پنجے گاڑ لیں اور دل تک پہنچ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہے کہ جو مجھے اپنی پناہ میں لینے والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم معصومیت. تو یہ یعنی جب سے یہ ایک جھگڑا شروع ہوا اور ایک ابن عبد الوہاب کی سوچ کے تحت ایک نئی سوچ لانچ کی، تو پھر اس سے پہلے کے جو بزرگ جن پر اتفاق تھا ان کے عقائد کو ان کے سامنے آئینے کے طور پر کہ جن کو تم اپنا باپ دادا مانتے ہو، تو یہ ان کے نظریات ہیں، اور آج تم نے یعنی ان نظریات کو بدلنے کی کوشش کی، اور پھر جو یعنی وہ ریال بڑھتے گئے اور یہ اپنے اپنے مسالک بدلتے گئے. لیکن اصل حقیقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے چل کے آئی، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا. وہ کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے، بلکہ صحابہ کا دیا ہوا دین اور ان کی سوچ جب اس کو مٹایا جا رہا تھا، تو انہوں نے ان تند و تیز حملوں کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر ہر فتنے کا جواب دیا، تو زندہ کیا اس مسلک کو. اس بنیاد پر اسے مسلک اعلیٰ حضرت، اسی مسلک اہل سنت کو کہا جاتا ہے جس کا آغاز دار ارکم اور صفہ سے. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھنے آئے تھے، اور تفسیر ابن کثیر میں وہ سند کے ساتھ لکھا ہے، تو وہ ہند میں تھے اور انہیں ان کے جن نے مطلع کیا کہ تم ادھر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں ظاہر ہو چکے ہیں، اور موقع یہ تھا کہ سرکار فرما چکے تھے، مدینہ منورہ میں تھے کہ سواد ہند سے واپس گئے، اور رستے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ لی، اور سرکار سے ملتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے، اور ان میں توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَعْمُولٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ہر قسم کا غیب عطا فرمایا ہے. اب یہ مجمع عام کے اندر صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں سواد بن کارب پہلے دن پڑھ رہے تھے جب وہ اس سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو. جتنے اشعار تھے
وہ درجنوں ماخذ میں آج بھی موجود، اور ان کے مطابق آج بھی اگر عقیدہ ہے تو وہ ہمارا عقیدہ، یعنی پہلے دن جو سبق دے دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جو سن کے انہوں نے اظہار کیا، تو حضرت سواد بن کارب اس میں کہتے ہیں کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَتَائِبِ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سارے رسول ہی اللہ کی طرف پہنچانے والا وسیلہ ہے، لیکن ان وسیلوں میں سے جو تھوڑے وقت میں جلد بندے کو اللہ تک پہنچائے، اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادنا بمعنی اقرب ہے، ادنا المرسلین، اب المرسلین میں سرکار سے پہلے سارے رسول شامل ہیں، اس وقت تو آپ سامنے موجود اور پہلوں کا وصال ہو چکا تھا، اور اگر فوت شدہ کا وسیلہ ناجائز ہوتا تو سرکار فرماتے صرف میرے وسیلے کی بات کرو، پہلوں کے وسیلے کی بات نہ کرو۔ تو حضرت سواد نے سارے رسولوں کی بات کی کہ وہ سارے وسیلہ ہیں، لیکن آپ ان میں سے افضل ترین وسیلہ ہیں، کہ آپ بندے کو اللہ تک پہنچانے میں آپ کی نبوت کا جو کردار ہے وہ اور کسی کا نہیں، اتنا جلد آپ بندے کو اللہ سے ملا دیتے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام غلام رسول کے غلام، یہ رسول میں جو ہو مصطفیٰ۔ اور پھر قیامت کے دن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرہ کیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس پر بھی کچھ لوگوں نے جب بحث کی تو آپ نے، اور پھر بعد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث سے اس کو ثابت کہ ایک وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کی، لا تخیرونی علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میری فضیلت بیان نہ کرو، لا تفضلونی علی الانبیاء، نبیوں پر میری فضیلت بیان نہ کرو، یعنی یہ آغاز تھا، پہلے سبق تھا، لیکن اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے مشکات میں اور دیگر ماخذ میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں یہ کہہ رہے تھے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنایا ہے، وموسیٰ کلمہ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو اس طرح نبیوں کے منصب ذکر کر کے، یعنی وہ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ افضل سب سے ہمارے نبی ہیں، تو آپ کی شان کے لحاظ سے ہم کیا کہہ کے ذکر کریں، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اوپر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، آپ نے سمیت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے کلام کو سن لیا، جو آپس میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شانیں بیان کر کے تم آگے متحیر ہو رہے ہو، میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے اور میں نے تمہارا تعجب جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، آپ نے آپس میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں وہ خلیل ہے، وہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے، یہ میرا پڑھایا ہوا سبق ہے، تم بتایا الا وانا، لیکن تم اس سلسلہ میں پریشان نہ ہو، مجھے رب نے ان سے بڑی شان عطا فرمائی کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اور اس پر پھر آپ نے آگے فرمائی کہ انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثت، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سارے نبیوں سے پہلے میں اپنی قبر سے، اپنے روضہ پاک سے میں سب سے پہلے پھر وانا قائد اذا وفد، نے قبروں سے نکل کے اللہ کی طرف جانا ہے، تو وفد جب بنے گا، ڈیلیگیشن، بے یدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہو، وآدم فمن دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک پیدا ہو، سارے میرے جھنڈے کے نیچے، نبی بھی ان کی امتیں بھی، وقائدہم، قیادت میں کروں گا، یعنی اب پردہ ہٹانا پڑا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا کہ رب نے تمہیں تمہارے نبی کو کیا شانیں دی ہیں، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو انہیں کون بتائے گا، اور اگر میں کسر نفسی کی بنیاد پر حجاب نہیں اٹھاؤں گا تو یہ کون پھر پیچھے بیان کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں قائد ہوں گا، سارے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، وَأَنَا خَطِيبٌ إِذَا أَنْسَى، اللہ کا جلال اتنا ہوگا، عام بندے کی تو مجال کیا، فرمایا انبیاء میں سے بھی بولنے گا اللہ کے
आना खतीबुहुम, नबियों का खतीब उस वक्त मैं हूँ, यानी नबियों की तर्जमानी भी मैंने करनी है और उनकी उम्मतों की तर्जमानी भी मैंने करनी, अपनी उम्मत की तर्जमानी भी मैंने करनी। आना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे चुप कर जाएंगे अंबिया और गैर अंबिया, तो मैं उस वक्त खुतबा दूंगा अल्लाह के दरबार में। व आना मुस्तशफी इज़ा हुबिसू, फरमा जब उन्हें सारी इंसानियत एक बड़े मैदान में बंद कर दिया, ना आगे जाने दिया जा रहा है ना पीछे, सवा नेज़े पे है और गर्मी, और सारे कहेंगे किसी के पास सिफारिश के आगे जो होना है वो तो होना है, यहाँ से तो अल्लाह हमें निकाले, अल्लाह यहाँ से तो निकाले, यहाँ तो खड़ा होना पड़ा। सरकार फरमाते उस दिन अल्लाह के दरबार में सिफारिश मैं करूं। और इसके बाद फरमाया व आना मुबश्शिरुहुम इज़ा आइस, जब नबी और उनकी उम्मतें मायूस हो जाएंगी, यानी हकीकतन उम्मतें, नबी तो यानी होते नहीं, उन्हें पता है अल्लाह की शान के लिहाज से नताइज का, फरमा जिस वक्त मायूसी उम्मतों में फैलेगी उस वक्त मुबश्शिरुहुम, इन बशारत में हर एक के लिए कि जिससे उसकी मायूसी खत्म हो जाए, बशर्ते ईमान, जो अपने नबी पर ईमान लाए हो। काफिरों के लिए बशारत नहीं हो, उनको दुनिया में है कि कलमा पढ़े और जन्नत जाए, और उस वक्त ईमान का वक्त गुजर हो चुका होगा, और जो मोमिन है वो आगे मैं खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम्हारी मुश्किल है। तो नबी अकरम शफी अल्लाह ने ये जो शानें बयान अपनी की, तो क्या ये मकसद था कि ये सहाबा सुन ले आगे बयान ना करें? तो मकसद ये था कि अगर सहाबा को आज तलाश है तो बाद वालों को तो बड़ी तलाश होगी, क्योंकि सहाबा तो मुझे देख रहे हैं और बाद वालों ने देखे बगैर कलमा पड़ा होगा, ये तो बहुत कुछ देख के भी समझ गए हैं। तो इस वास्ते सुनाया, समझाया, और उसको फिर आगे शेरों में आला हजरत सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सिर्फ शेरों में नहीं, मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी और उनके अंदर जो है वो दलाइल पेश की हर जिहत में कि रब्बे जुल जलाल ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अजमतें सारे रसूलों पर आता। तो अहले सुन्नत व जमात का ये मसलक, इसके लिए हमारे अकाबिर की बर्रसगीर पाक कमाल दर्जा की किताबें, और इसमें बड़ा किरदार दरस निजामी के पुराना जो काबिलियत पैदा होती, और उसके साथ जब सेहत अकीद तो फिर अल्लाह ताला का खुशी फजल हो जाता है। शाम का एक इजलास आया था, बहुत बड़ा वफद पाकिस्तान के मदारिस का जायजा लेने के लिए, कि ये वो जमाना था जब बर्रसगीर पाक हिंद में सैयदना पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलडबी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का आफताब चमक रहा था जाहिरी हयात में। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ बर्रसगीर के इन उलमा के हम पल्ला उलमा क्यों नहीं। तो वो सारे मदारिस का सर्वे लेने के बाद, सर्वे करने के बाद तो उसमें लिखा कि यहाँ एक निसाब है जिसको दरस निजामी कहा जाता है, और वो बड़ा पेचीदा निसाब है, उसको पढ़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाने में भी बड़ा मगज खपाना पड़ता है, और उसको पढ़ के जो फारिग होता है फिर या वो मेहर अली बनता है या इमाम रजा बनता है। ये उस वक्त यानी शाम की उस डेलीगेशन की ये रिपोर्ट थी। अब तो तनज़्ज़ुल आता जा रहा है यानी निसाबों, लेकिन असल